بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 633، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک آنے والا میرے پروردگار کے پاس سے آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا یہ فرمایا، مجھے بشارت دی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں ہوگا۔ میں نے عرض کی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگر چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ حدیث مبارکہ 634، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتا ہوں کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنازہ کے ساتھ جانے کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارکہ 635، صحیح بخاری شریف، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا تھا۔ ہم کو حکم دیا تھا جنازوں کے ہمراہ جانے کا اور مریض کی عیادت کرنے کا اور دعوت قبول کرنے کا اور مظلوم کی مدد کرنے کا اور قسم کے پورا کرنے کا اور سلام کا جواب دینے کا اور چھیننے والے کو یرحمکم اللہ کا، اور ہمیں منع فرمایا تھا چاندی کی برتن کے استعمال سے اور سونے کی انگوٹھی اور ریشم میں دیباج، قزا اور استبرق کے پہننے سے۔ یہ سب ریشمی کپڑے ہیں اور 7ویں چیز ان میں سے رہ گئی ہے، میت کو دیکھنا جب وہ اپنے کفن میں رکھ دیا جائے، سنت ہے۔ حدیث مبارکہ 636، صحیح بخاری شریف، ام العلا ایک انصاری خاتون بیان کرتی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے کہ مہاجرین کا انصار کے تقسیم کے لیے باہم قرعہ ڈالا تو ہمارے حصے میں سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ہم نے انہیں اپنے طرف سے گھر سے اتارا، پھر وہ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی۔ پس جب اس کی وفات ہو گئی اور اس کو غسل دیا جا چکا اور ان کے کپڑوں میں انہیں کفن دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ اے ابو سعید، تم پر اللہ کی رحمت، میری شہادت تمہارے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے انہیں سرفراز کر دیا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو۔ میں نے یہ اس سبب سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز نہ فرمائے گا تو پھر وہ کون ہوگا جسے اللہ سرفراز فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے اور میں بھی اس کے لیے بلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن بالیقین میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ام العلا کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے کسی کے پاک ہونے کی شہادت نہیں دی۔ حدیث مبارکہ 637، صحیح بخاری شریف، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا اور روتا تھا
تو لوگ مجھے منع کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں فرماتے تھے۔ پھر میری پھوپھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو یا نہ رو، فرشتے برابر ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہیں یہاں تک کہ تم نے انہیں میدان جنگ سے اٹھا لیا۔ جو شخص میت کے عزیزوں کو ان کی موت کی خبر دی۔ حدیث مبارکہ 638 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی۔ جس دن کہ انہوں نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے جگہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو صف بستہ کھڑا کر کے 4 تکبیریں کہی، یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ حدیث مبارکہ 639 صحیح بخاری شریف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دور میں غزوہ موتا ہو رہی تھی، اس دور میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، اس وقت زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواح نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے بہہ رہی تھی۔ پھر خالد بن والد نے بغیر سرداری کے جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ اس شخص کی فضیلت جس کا کوئی بچہ مر جائے اور وہ ثواب سمجھے۔ حدیث مبارکہ 640 صحیح بخاری شریف سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے جو بالغ نہ ہوئے ہو مر جاتے ہیں تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے بوجہ اسے کثیر عنایت کے جو ان بچوں پر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔